بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں اسد اللہ خان ہوں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گزشتہ روز کی جو پریس کانفرنس ہے وہ ابھی تک موضوع بحث بنی ہوئی ہے اور اس نے ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں کئی گنا اضافہ کر دیا ہے۔ کل ساری رات اسی پر بحث ہوتی رہی، پورے ڈیجیٹل میڈیا پر، اخبارات میں، ہر جگہ پر یہی موضوع ہے۔ عمران خان کو ذہنی مریض قرار دیا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اور کہا گیا کہ وہ ملک کے لیے ایک تھریٹ ہیں، وہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں۔ کیا عمران خان تھریٹ ہیں سیکیورٹی کے یا نہیں؟ کیا وہ محب وطن ہیں یا وہ غدار ہیں؟ اس کو لے کر بہت بحث ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے حامی ہیں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کے جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہے وہ دے رہے ہیں اور ان کی باتوں کا جواب دے رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پر آ کر، اور جو پی ٹی آئی کے مخالف ہیں وہ ان کو سراہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بہرحال اوپینین کچھ بھی ہو، تحریک انصاف کے حق میں ہو یا تحریک انصاف کی مخالفت میں ہو، اوپینین کچھ بھی ہو، موضوع ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان پاکستان۔ بلکہ شاہد خٹک کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا، انہوں نے ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے کہ، بلکہ ایگزیکٹلی اگر میں پڑھ دوں، انہوں نے لکھا کہ پریس کانفرنس کا موضوع عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان عمران خان، پریس کانفرنس کا اختتام ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ اچھا، اب پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ یعنی اس وقت کہیں پر بھی عمران خان کے علاوہ نہ میڈیا کے پاس کوئی موضوع ہے، نہ ڈیجیٹل میڈیا کے پاس موضوع ہے، نہ سیاسی جماعتوں کے پاس موضوع ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حامی ہوں یا مخالف ہوں، دونوں کا موضوع عمران خانی ہے، دونوں کا موضوع تحریک انصافی ہے۔ دیکھیے، جو میں عمران خان صاحب کی حکمت عملی پر تو بعد میں آتا ہوں کہ عمران خان یہ اسٹریٹجی کیوں اپنا رہے ہیں کہ جیل میں ان کو 1 مہینے بعد ملاقات ملی اور اس میں انہوں نے بہت ہی سخت باتیں کی، اتنی سخت باتیں موجودہ آرمی چیف کے بارے میں، جس طرح کے انہوں نے الفاظ استعمال کیے، ذہنی مریض انہیں قرار دیا۔ تو یہ باتیں جو عمران خان نے کی ہیں وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ ایک اوپینین یہ ہے کہ اگر عمران خان ریلیف چاہتے ہیں تو انہیں یہ باتیں روکنا پڑے گی، ورنہ عمران خان کو ریلیف نہیں مل سکتا۔ تو اس پر تو میں بعد میں آتا ہوں، پہلے ذرا پی ٹی آئی کے پوائنٹ آف ویو سے کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ انہیں کیا لگتا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوئی ہے کل، اس نے عمران خان اور تحریک انصاف کو ڈیمیج کیا ہے یا فائدہ پہنچایا ہے یا کوئی فرق نہیں پڑا پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو پہ، ان کے بیانیے پہ، ان کی چیزوں پہ کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ ان کا ریلیونٹ رہنا، اس موجودہ حالات میں ریلیونٹ رہنا ہی بڑی کامیابی ہے۔ یعنی جب آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، ان کا نام چلا نہیں سکتے، پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر بازار میں چل نہیں سکتے، 4-6 لوگ بھی ایک جگہ پر جمع نہیں ہو سکتے تحریک انصاف کا جھنڈا اٹھا کے، تو ایک ایسا ماحول جس میں ایک سیاسی جماعت پر اتنی سخت قدغنیں ہوں کہ اس کی پریس کانفرنس جو آج ہونی ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا حصہ لائیو دکھایا جاتا ہے، کتنا نہیں دکھایا جاتا، ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ لیکن ایک ایسے ماحول میں جہاں پاکستان تحریک انصاف پر شدید پابندیاں ہوں اور اس میں ہر کوئی تحریک انصاف ہی کو ڈسکس کر رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف نے کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو ریلیونٹ تو رکھا ہوا ہے سسٹم کے ساتھ۔ پازیٹیو یا نیگیٹو یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن ریلیونٹ تو انہوں نے رکھا ہوا ہے کہ ہر کوئی انہی کی بات کر رہا ہے۔ تو یہ پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ ورنہ اس طرح کی اگر سچویشن کوئی سیاسی جماعت فیس کرے تو وہ تو ڈائی ڈاؤن ہو جائے گی، لوگ اسے بھولنا شروع کر دیں گے۔ لیکن عمران خان اور ان کی سیاسی ان کا بیانیہ اور ان کی جماعت ڈائی ڈاؤن نہیں ہو رہی، بلکہ ان کا بیانیہ روز ڈسکس ہو رہا ہے، چاہے وہ عمران خان خود کر رہے ہوں، چاہے ان کی پارٹی کر رہی ہو، چاہے ان کے مخالفین کر رہے ہوں، چاہے ڈی جی آئی ایس پی آر کر رہے ہوں۔ تو انہیں یہ لگتا ہے کہ ریلیونٹ ہونا بھی ایک کامیابی ہے۔ دوسرا، پابندی جو ہے، یعنی کل ظاہر ہے بڑا سوال پیدا ہوا کہ کیا تحریک انصاف پر پابندی لگ جائے گی یا پابندی لگ جانی چاہیے یا لگ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب تحریک انصاف کے لوگ یہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم پر تو پہلے ہی پابندی ہے، ہم پر تو غیر اعلانیہ پہلے ہی پابندی ہے، مزید کیا پابندی لگائیں گے؟ یعنی پی ٹی آئی کے نشان پر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، الیکشن لڑنے کے لیے اگر آپ آزاد نشان پہ بھی لڑیں تو کیمپین نہیں کر سکتے، کیمپ نہیں لگا سکتے، پی ٹی آئی کا جھنڈا نہیں اٹھا سکتے۔ تو پابندیاں تو آلریڈی اتنی ہیں، تو مزید کیا پابندیاں لگیں گی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک آدمی جو کہ ایک پولیس میں کام کرتا تھا، تو وہ ایک کسی علاقے میں، بلوچستان کے دور دراز علاقے میں، آخری ضلع میں، ایک کھانے میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہاں اس کے افسر نے آ کے اس کو ڈانٹا اور کہا کہ جب دورے پر آئے افسر تو اس کو ڈانٹا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، ٹیبل پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھے ہو۔
تو اس نے کہا کہ جی سپاہی سے نیچے نہ کوئی رینک ہے اور ٹل سے آگے نہ کوئی تھانہ ہے، یعنی مجھے جتنی دور تم پھینک سکتے تھے پھینک دیا ہوا ہے پہلے ہی، اور اس سے نیچے کوئی رینک نہیں ہے، تو جو اب تم نے میرا بگاڑنا بگاڑ لو۔ تو جب آپ کسی کو دھکیل کے ایک ایسی جگہ پر لے جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ اس کو نقصان نہ پہنچا سکتے ہوں، تو پھر وہ لگتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب میرے پاس کھونے کو کیا بچا ہے، تو میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، تو بس ٹھیک ہے پھر میں تو یہی کروں گا۔ تو پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ پابندی تو ان پر غیر اعلانیہ پہلے ہی ہے، مزید کیا پابندی لگ جائے گی۔ اس کے علاوہ ملاقاتوں کا معاملہ ہے کہ چلے ملاقات اب نہیں ہوگی، یا ملاقاتوں پر حکومت نے کہا کہ پابندی لگ جائے گی، تو پہلے بھی غیر اعلانیہ پابندی تھی، 4 ہفتے بعد ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی زبردستی ملاقات لی گئی، احتجاج کر کے ملاقات لینی پڑی، تو اب بھی شاید ملاقات کرنے کے لیے احتجاج کرنا پڑے اور پھر یہ ملاقاتیں شروع ہوں۔ لیکن اس کو ایک چیز ظاہر ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو بہت تشویش کی نگاہ سے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے تعلقات مزید کشیدہ ہوں گے، حالات نارمل ہونے کی بجائے مزید بگڑتے رہیں گے، اور نون لیگ اس کا بینیفٹ اٹھاتی رہے گی، کیونکہ نون لیگ کو یہ لڑائی سوٹ کرتی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو ذہنی مریض کہتے رہیں، تو یہ نون لیگ کو لڑائی سوٹ کرتی ہے کہ اس سے ان کا سیاسی فائدہ ہوگا اور ان کی دکان چلتی رہے گی۔ ورنہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں صلح ہو جائے تو سب سے بڑا نقصان تو نون لیگ کا ہوگا، جو شاید 5 سیٹیں بھی اگلے الیکشن میں نہ جیت سکے اگر صلح ہو جائے اور شفاف الیکشن ہو۔ فیصل چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کی، انہوں نے کہا ہے کہ میرے دیش کے سیاسی اور عسکری صاحبان استطاعت، انتہائی ادب سے آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو شاید احساس نہیں کہ آپ کی آپسی چپقلش میں وطن عزیز کے کروڑوں لوگ پس رہے ہیں۔ یہ لڑائی کسی فریق کے حق میں نہیں بلکہ اجتماعی نقصان کا باعث بن چکی ہے۔ حضرات ذی وقار، آپ سب کا فرض ہے کہ مل کر اس گھر کی دیواریں مضبوط کریں، نہ کہ محاذ آرائی سے ملکی تباہی کا سبب بنیں۔ ہم عوام آپ سب کو باور کراتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے کسان، مزدور، تاجر اور متوسط طبقے کے پڑھے لکھے لوگ نامساعد حالات میں گھر چکے ہیں۔ اگر اس لڑائی کا جلد سدباب نہ کیا گیا تو خاکم بدہن ہم سب ہار جائیں گے۔ اس موقع پر سابق و حاضر وزرائے اعظم، حاضر اور سابق فوجی قیادت اور ایوان کے اندر اور باہر موجود تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت سے گزارش ہے کہ آپ ملک کو اس مشکل سے نکالنے کو اپنا کردار ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور ہم روتے رہ جائیں۔ ایک عام پاکستانی کی 10 بستہ درخواست، یہ فیصل چودھری صاحب نے ٹویٹ کیا۔ اچھا، اب بات تو ٹھیک ہے کہ نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے اس لڑائی میں، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے باعث اکانومی ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، کاروبار یہاں پر نہیں کر رہا ہے، کوئی انویسٹر نہیں آ رہا ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے آگے۔ ظاہر ہے اگر آپ کا ایک جو جمہوری نظام ہے یا جو بھی سسٹم گورنمنٹ کا ہو وہ ایک مستحکم طریقے سے چل رہا ہو تو لوگوں کو اعتماد پیدا ہوتا ہے، وہ ہے نہیں، تو اس لیے کوئی انویسٹ بھی نہیں کر رہا، اکانومی کا برا حال ہے۔ ریمیٹنسز پہ آپ کی ساری اب توجہ ہے کہ چونکہ 30 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو ریمیٹنسز بڑھ گئی ہیں، تو بس آپ اپنی معیشت کو ریمیٹنسز کی بنیاد پہ چلائیں، ایکسپورٹس آپ کی روزانہ گر رہی ہیں۔ تو ان حالات میں واقعی عوام پس رہے ہیں، اور عوام کو پسنے سے بچانے کے لیے سنجیدہ اذہان کو بیٹھ کر معاملے کو حل کرنا پڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں ابھی ایک جگہ پر ہم دو دن پہلے موجود تھے، تو ہمارے بہت ہی سینئر جو صحافی ہیں، ٹاپ کے جو 2-3 سینئر صحافی ہیں، وہ وہاں تشریف فرما تھے، ہم بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ہم کچھ نسبتاً جونیئر لوگ، یا آپ کہہ لیجئے کہ ان کی نسبت تو کافی جونیئر، خیر، تو وہاں پر ڈسکشن یہ ہو رہی تھی کہ کیا عمران خان کو یہ لب و لہجہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو وہاں ایک صاحب نے رائے دی، ہمارے سینئر دوست صحافی نے، انہوں نے کہا کہ دیکھیں عمران خان جس طرح سے زبان استعمال کر رہے ہیں اس طرح سے وہ ریلیف نہیں لے سکتے۔ اب آرمی چیف کے بارے میں اگر وہ یہ کہیں گے جو باتیں وہ کر رہے ہیں، تو آرمی چیف اگر چاہیں بھی تو ان کو اب ریلیف نہیں دے سکتے، کیونکہ ظاہر ہے ہر شخص کو فیس سیونگ چاہیے ہوتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ صبح کو آپ گالیاں دیں اور شام کو آپ کو ریلیف مل جائے؟ یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ تو میں نے بھی اس پر سوچا کہ بات تو ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا ریلیف لینا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ مذاکرات بھی طاقتوروں سے کریں گے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اس میں عمران خان کا پوائنٹ آف ویو میں سوچ رہا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، یا وہ کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میرا خیال ہے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے، یا وہ یہ کیوں کر رہے ہوں گے، شاید وہ یہ اس لیے کر رہے ہوں گے کہ انہیں اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ میرے خاموش ہو جانے اور میرے اچھا بیہیویئر دکھانے یا اچھا بچہ بن جانے سے بھی مجھے کوئی ریلیف نہیں ملے گا، اور مجھے اگر ریلیف ملے گا تو وہ صرف طاقت کے اظہار سے ملے گا۔ اگر طاقت کے اظہار سے یعنی آپ درجہ حرارت کو بڑھاتے چلے جائیں
ایک وقت آئے کہ لوگ سارے باہر نکل آئیں، طاقت کا اظہار ہو، اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ریلیف ملے گا. کیونکہ اگر انہیں لگتا ہوتا کہ وہ خاموش رہیں گے، وہ کسی کے خلاف بیان بازی نہیں کریں گے، وہ 2-4 مہینے خاموشی میں گزاریں گے، تو ان کے بارے میں کوئی مثبت سوچنا شروع کر دے گا اور ان کو ریلیف دے گا. شاید مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ اگر خاموش ہوں گے تو الٹا ان پہ سختیاں بڑھائی جائیں گی، وہ اگر خاموش ہوں گے تو الٹا انہیں جو ہے وہ ختم کر دیا جائے گا، وہ ریلیونٹ بھی نہیں رہیں گے. وہ خاموش ہو کر بیٹھ جائیں گے تو ان کی پارٹی بھی خاموش ہو کر بیٹھ جائے گی. تو ریلیونٹ رہنے کے لیے یا درجہ حرارت کو بڑھائے رکھنے کے لیے، دباؤ ڈالنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا ضروری ہے. تو یہ میری ذاتی اسیسمنٹ ہے. مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کا خیال ہوگا کہ چونکہ ریلیف تو ملنا نہیں ہے، یہ انہوں نے اپنے ذہن میں طے کر لیا ہے کہ ریلیف تو اس طرح ملنا نہیں ہے، تو پھر ہاتھ نرم رکھنے کا بھی کیا فائدہ. یا دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بے اختیاری کے عالم میں یہ کر رہے ہوں اور وہ سوچتے ہوں کہ ایک شخص جو ہے وہ ظاہر ہے ایک مہینے تک اگر کسی سے بھی نہ مل رہا ہو تو وہ نیچرل ہے کہ وہ تھوڑا ڈپریشن میں جا سکتا ہے، اسے غصہ آ سکتا ہے، اسے برا لگ سکتا ہے، اور وہ غصے میں وہ اس طرح کی بات کر رہے ہوں. یہ بھی عین ممکن ہے. اب ہم ظاہر ہے اس کی وجوہات تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرتے کہ ایک شخص ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے، اس کا آئینی اور قانونی حق اسے کیوں نہیں دیا جا رہا. ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص جیل میں بیٹھ کے غلط بات کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہو بھی تو غلط رہا ہے کہ اس کا 11 مہینے ہو گئے، دسمبر آ گیا، 12واں مہینہ شروع ہو گیا، اس کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگ رہا. یعنی پورا سال گزر گیا اور اس کی درخواست ہی فکس نہیں ہوئی. آپ سوچیں نا کیسے سال گزارا گیا، پورا سال گزار دیا گیا، درخواست فکس نہیں ہوئی. اسلام آباد ہائی کورٹ اس کی درخواست ہی نہیں سن رہی. آئین و قانون آپ کو حق دیتا ہے کہ آپ ملاقاتیں کریں اپنی فیملی سے، وہ ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی. تو آپ اس شخص کی ذہنی کیفیت کو بھی تو سمجھیں نا کہ وہ کس کیفیت کا شکار ہو کے اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی اور ان کی جگہ پر ہوتا اور ان کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا تو کیا وہ جو ہے وہ تعریفوں کے پل باندھ رہے ہوتے. عمران خان کی جگہ نواز شریف ہوتے مثال کے طور پر. نواز شریف کے ساتھ حالانکہ اتنا برا نہیں ہوا تھا، وہ تو لندن چلے گئے تھے، وہاں سے جا کے جلسے میں خطاب کرتے تھے کہ جنرل باجوہ تم ہو ذمہ دار، جنرل باجوہ تم ہو ذمہ دار، جنرل فیاض امیر تم ہو ذمہ دار. تو اس نوعیت کی باتیں وہ وہاں سے کرتے رہے ہیں. آج پی ایم ایل این یہ بار بار کہتی ہے کہ دیکھیں جی ہم نے تو ہم پہ بھی برا وقت آیا یا ہم پہ بھی سختیاں ہوئیں، ہم نے تو کبھی خلاف بات نہیں کی. تو ڈیجیٹل میڈیا بھرا پڑا ہے ان باتوں سے جو نون لیگ اس طرح کے سچویشن میں یا اس سے کم بری سچویشن میں وہ اس طرح کے بیانات دیتے رہے ہیں، چاہے وہ پرویز رشید ہوں، چاہے وہ ایاز صادق ہوں، چاہے وہ خواجہ آصف ہوں، چاہے وہ خود مریم نواز ہوں، چاہے وہ خود نواز شریف ہوں. وہ اس سے سخت بیانات یا اس طرح کے بیانات وہ آلریڈی دیتے رہتے ہیں اور اس کی بے شمار دیتے رہے ہیں اور اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں. اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ہوگا اگلے چند دن میں، کیا ہونے والا ہے. میرا خیال ہے اس کا تعین جو ہے 2 ایونٹس کریں گے اگلے 24 گھنٹے میں. ایک تو آج رات 7:30 بجے جو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، وہ پریس کانفرنس کا لب و لہجہ اور رد عمل جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا جواب ہوگا، جو دن میں ہونی تھی وہ شام کو کی گئی ہے کیونکہ محمود اچکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر باز صاحب شاید باہر ہیں اور وہ پہنچ نہیں پا رہے. تو محمود اچکزئی صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے، 7:30 بجے کا وقت رکھا گیا ہے. تو اس میں جو لب و لہجہ اختیار ہوگا، جو رد عمل آئے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کا، اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. اور دوسری جو کل جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے کا بھی اب خدشہ یہ ہے کہ ٹیمپریچر زیادہ ہائی ہوگا. اس میں جو تقریریں ہوں گی وہ تقریریں بھی ڈی جی آئی ایس پی آر کی باتوں کا جواب ہو سکتا ہے، کیونکہ بہرحال جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی الفاظ بہت سخت تھے. یعنی چلیے ذہنی مریض تو قرار دیا عمران خان کو، اور پھر کتوں کی سے مثال دی کہ کتے بھونکتے رہتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی باتیں جب کی گئی ہیں تو اس سے لوگوں کے جذبات کو کافی ٹھیس پہنچی ہے. تو اس کا اظہار کل کے جلسے میں ہو سکتا ہے. تو کل کا جو جلسہ ہے پشاور کا اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے، یہ 2 چیزیں میرا خیال ہے تعین کریں گی کہ اگلے چند دن میں سیاست کیا رخ اختیار کرنے والی ہے. اب ایک چیز تو آلریڈی ہو گئی ہے اور وہ یہ کہ خیبر پختونخوا کی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ 9 اور 10 مئی کے جو مقدمات تھے وہ سارے مقدمات ختم کر دیے جائیں. اب ظاہر ہے یہ کیوں کیا گیا ہے. 9 مئی پر ریاست کا ایک موقف ہے، فوج کا ایک موقف ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے حملہ کیا تھا ریڈیو پاکستان کے بلڈنگ اور باقی اہم مقامات پر، لیکن پی ٹی آئی نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جی ہم نے حملہ نہیں کیا تھا، تو جو اپنے کارکنان ہیں ان پر سے مقدمات ہی ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا. تو یہ بھی لڑائی کی طرف ایک اور قدم ہے. بہرحال جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ باقی دونوں چیزیں جو آج پریس کانفرنس اور کل ہوں گی، اس سے بھی اندازہ ہوگا
کہ اب ٹیمپریچر کس طرف جا رہا ہے اور سیاسی حالات کیا رخ اختیار کر رہے ہیں۔ تو باقی رات میں جو پریس کانفرنس ہوگی اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اور اس پہ بات کریں گے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔